فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حاضرین محترم، سورہ ضحیٰ کی آیات 1 تا 5 تلاوت کی۔ میرا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، چاشت کی قسم اور رات کی جب وہ پردہ ڈالے کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکروہ جانا، اور بے شک ہر آئندہ آنے والی گھڑی تمہاری گزری ہوئی ساعت سے بہتر ہے۔ ہر آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہے۔ حاضرین محترم، اس کو میں سمجھانے کی بابت عرض کروں۔ مثال کے طور پر مفتی صاحب سے ہم میں سے کوئی نماز کا صحیح طریقہ سیکھتا ہے اور اس صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے والے کو بھی ثواب ملا اور مفتی صاحب جنہوں نے سکھایا ان کو بھی ثواب ملا۔ جب تک یہ شخص عمل کرتا رہے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، جناب مفتی صاحب کو بھی ثواب ملے گا۔ اب وہ شخص آگے 10 لوگوں کو سکھاتا ہے، 11 لوگوں کا ثواب مل کر مفتی صاحب کو ملے گا۔ وہ آگے 10 لوگوں کو سکھاتے ہیں، 111 لوگوں کا ثواب ہو گیا۔ قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان جو بھی نیکی کریں گے ان سب کا ثواب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا رہے گا، اس لیے کہ دین حضور نے سکھایا۔ تو رب نے فرمایا کہ بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے، یعنی ہر آنے والا وقت اے نبی آپ کے گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہے، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا عطا فرمائے کہ تم راضی ہو جاؤ۔ حاضرین محترم، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب ہے تمہارا رب تمہیں اتنا عطا فرمائے کہ تم راضی ہو جاؤ، تو حضور نے ارشاد فرمایا، اِذَا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدًا أُمَّتِي مِنَ النَّارِ، اگر یہ بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی دوزخ میں ہو۔ حاضرین محترم، سورہ مبارکہ کا شان نزول، مکی زندگی میں کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا تو مشرکین مکہ نے کہا، تانا دیا حضور کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے ان کو چھوڑ دیا اور انہیں ناپسند کیا، مکروہ جانا۔ جب یہ بات کہی مشرکین نے تو اللہ رب العزت نے یہ سورہ مبارک نازل فرمائی کہ محبوب تمہارے رب نے تمہیں نہ تو چھوڑا اور نہ ہی ناپسند فرمایا، اور یہ کہنے سے پہلے 2 چیزوں کی قسم فرمائی اللہ رب العزت نے، نمبر 1 والضحیٰ، نمبر 2 واللیل اذا سجا، چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ ان دونوں وقتوں کی قسم کیوں ارشاد فرمائی اللہ رب العزت نے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں نقل فرماتے ہیں، چاشت سے مراد یا تو عام دوپہر ہے، اور رات کے پردہ ڈالنے سے مراد شب کا آخری حصہ، چونکہ ان وقتوں میں نماز چاشت اور نماز تہجد ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان دونوں اوقات کی قسم ارشاد فرمائی۔ نیز موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کو پہلی تبلیغ، جادوگروں پر فتح، فرعون سے نجات چاشت کے وقت ملی، اور حضور علیہ السلام کو اعلان نبوت کا حکم چاشت کے وقت ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام سے طور پر کلام تہجد کے وقت ہوا، اور حضور علیہ السلام کو معراج تہجد کے وقت ہوئی، اس لیے ان 2 وقتوں کی قسم ارشاد فرمائی۔ پھر فرماتے ہیں یا چاشت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
ظاہری احوال مبارکہ ہیں جو روز روشن کی طرح سب پر عیاں ہیں، اور رات سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چھپے ہوئے اسرار و احوال ہیں جن کو اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یا چاشت سے مراد حضور علیہ السلام کا رخ روشن ہے جس سے لوگوں کے دل چمک گئے، اور رات سے مراد حضور علیہ السلام کی زلف عنبری ہیں جن کے صدقے سے سیاہ کاروں کی عیب پوشی ہوگی۔ حاضرین محترم، آج کا موضوع میرا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن و جمال۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا ہے۔ حضور سے بڑھ کر خوبصورت نہ ان سے کوئی پہلے تھا، نہ کوئی ان کے دور میں، اور نہ قیامت تک ان کے بعد حضور سے زیادہ کوئی خوبصورت ہوگا۔ زیادہ ہونا تو دور کی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر بھی نہیں۔ حاضرین محترم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپائے اقدس آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ دل میں اگر محبت ہوئی نا، زیادہ جو محبت والے لوگ ہیں، اگر وہ تصور میں چلے گئے، عین ممکن ہے آج ہی رات انہیں حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اللہ کرے ہم سب کو ہو جائے۔ حاضرین محترم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپائے اقدس نہ بہت دراز قد اور نہ پست قد کے تھے، نہ لمبا قد نہ چھوٹا قد، نہ دراز قد اور نہ ہی پست قد کے تھے، درمیانے قد والے۔ لیکن حضور علیہ السلام کا معجزہ کہ لمبے قد والے کے پاس تشریف فرما ہوتے تو آپ کا قد مبارک اس سے بڑا دکھائی دیتا تھا۔ جب زمین پر چلتے تو زمین آپ کے لیے سمٹی اور بچھی جاتی تھی، گویا کہ بلندی سے اتر رہے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کو چلنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی تھی، زمین آپ کے لیے سمٹ جاتی تھی، بچھ جاتی تھی، گویا کہ حضور بلندی سے نیچے اتر رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چاند سے زیادہ خوبصورت۔ چاند میں تو آپ کو داغ دکھائی دیتے ہیں نا، حضور کے رخ روشن پہ کوئی داغ نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چاند سے زیادہ روشن، کشادہ پیشانی، سر اور داڑھی مبارک کے بال گھنے، بال نہ بہت گھنگریالے اور نہ بہت سیدھے، درمیانے جیسے ہوتے ہیں، سیدھے بال آ کر یہاں سے مڑ جاتے ہیں جیسے۔ بال مبارک کانوں تک، تین طرح کی سنت ہے حضور کے بال، نمبر 1 آدھے کان تک، نمبر 2 کان کی لو تک، اور نمبر 3 کندھوں تک۔ یاد رکھیے گا، کندھوں سے نیچے عورتوں کی مشابہت یہ حرام، کندھوں سے نیچے بالوں کا جانا یہ حرام کہ عورتوں کی مشابہت، یا کان کے درمیان تک، یا کان کی لو تک، یا کندھے تک۔ بال مبارک کانوں تک، داڑھی گھنی، 20 سے بھی زیادہ بال سفید نہ تھے، 63 برس تقریباً عمر، سر مبارک کے بال اور داڑھی مبارک کے ملا کر 20 سے زیادہ بال سفید نہ تھے۔ لبہائے مبارک لال یمن سے زیادہ خوبصورت، دندان مبارک سفید موتیوں سے زیادہ چمکدار، جب مسکراتے تو ان سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ کان مبارک دور و نزدیک سے یکساں سننے والے، خواہ دوری ہو یا نزدیکی، یکساں سننے والے۔ اس کی مثال آپ کو عرض کروں، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، صحابہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے، کچھ چیز گرنے کی آواز آئی، صحابہ نے حیرت سے سوال کیا، حضور کیا گرا ہے؟ ارشاد فرمایا، آج سے 70 برس پہلے دوزخ کے دہانے پر سے ایک پتھر پھینکا گیا تھا جو اب اس کی تہ میں جا کر گرا ہے۔ یہاں لمحہ فکریہ، دوزخ کی گہرائی، کسی انسان کو پھینکا جائے گا نا، یا پتھر کو پھینکا جائے گا، 70 برس تک وہ گرتا رہے گا، اور 70 برس میں دوزخ کی تہ میں وہ پہنچے گا۔ کان مبارک دور و نزدیک سے یکساں سننے والے، اور جہنم ہے کہاں؟ 7 زمینوں کے نیچے، جنت 7 آسمانوں کے اوپر اور جہنم 7 زمینوں کے نیچے۔ حاضرین محترم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام دور و نزدیک یکساں سے سنتے۔ ایک اور مثال آپ کو عرض کروں،
حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام میری باری کی رات تشریف فرما تھے، سوئے، رات کو اٹھے، وضو خانے میں تشریف لے گئے، وضو فرمایا تو وضو خانے میں آپ نے 3 مرتبہ کہا لبیکا لبیکا لبیکا، میں تیرے پاس پہنچا، تیرے پاس پہنچا، نصرتا نصرتا نصرتا، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی۔ باہر تشریف لائے، فرماتی میں نے عرض کی حضور آپ وضو خانے میں یوں لگتا تھا جیسے کسی انسان سے کلام فرما رہے ہیں، حالانکہ وہاں تو کوئی انسان تھا ہی نہیں۔ اب حضور جو ارشاد فرمائیں اس سے پہلے میں آپ کو عرض کروں، راجز بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے لگے، مشرکین مکہ نے پہرا بٹھا رکھا تھا، کوئی باہر نہ نکلنے پائے، تلواریں دی ہوئی تھیں۔ حضرت راجز بن کعب باہر نکلے، مشرکین مکہ نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا، یہ نہاتے تھے، کچھ کر نہ سکے، زبان سے نکلا اغیثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے۔ ارشاد فرمایا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، راجز بن کعب مجھ سے فریاد کر رہا تھا، میں اس کی فریاد کا جواب دے رہا تھا، اور فائدہ کیا ہوا؟ کافر ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ دور و نزدیک سے یکساں سننے والے کان، میٹھی زبان اور نمکین حسن والے، زبان میٹھی حسن نمکین، روشن اور کشادہ چہرہ، رنگت نہ سفید نہ گندمی، نہ سفید نہ گندمی، چمکدار رنگت۔ حضور علیہ السلام کی رنگت چمکدار، 14ویں رات کے چاند سے زیادہ حسین، سرمگی آنکھیں جن میں سرخ ڈورے تھے۔ سرمگی، جب دنیا میں تشریف لائے نا تو سرما پہلے سے لگا ہوا تھا، سرمگی آنکھیں جن میں سرخ ڈورے تھے، رات کو بھی مثل روزے روشن دیکھتے تھے۔ اس کی مثال آپ کو عرض کروں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کی نا رب کی بارگاہ میں، رب ارنی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جواب ملتا ہے لن ترانی، موسیٰ تو نہیں مجھے دیکھ سکتا۔ قوم نے کہا موسیٰ ہم اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک رب کو نہ دیکھ لیں۔ رب کی بارگاہ میں عرض کی، ارشاد فرمایا متقی پرہیزگار نیکوکار سب سے زیادہ لے آؤ، 40 یا 70 دو روایتیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ لیے، سارے اللہ کے ولی، صحابی ہیں اللہ کے ولی، موسیٰ علیہ السلام کے صحابی لے آئے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا وہ پہاڑ پر تجلی ڈالوں گا، اگر یہ اپنے مقام پر رہا تو موسیٰ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ اللہ رب العزت نے خفیف تجلی پہاڑ پر ڈالی، جتنے لوگ آئے تھے سارے اس تجلی کو دیکھ کر مر گئے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے۔ حاضرین محترم، وہ جو تجلی پہاڑ پر پڑی تھی نا خفیف، اس تجلی کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی قوت بصارت میں یہ فرق پڑا، رات کے اندھیرے میں میلوں دور پتھر پر چلتی ہوئی چیونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ ظاہری بات عرض کر رہا ہوں، ظاہری آنکھی، جو باطنی ان کی کیفیت ہوتی ہے انبیاء کرام کی وہ ایک سیپریٹ ہوتی ہے، میں ظاہری بات کر رہا ہوں، ظاہری بینائی کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بینائی اس قدر تیز ہوئی کہ رات کے اندھیرے میں میلوں دوری پر پتھر پر چلتی ہوئی چیونٹی کو ملاحظہ فرما لیا کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم، ارشاد فرمایا رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب عز وجل کو بہترین صورت میں دیکھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت بصارت کا کیا عالم ہوگا، رات کو بھی ایسے ہی دیکھتے جیسے روشن دن کو دیکھتے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام آگے پیچھے سے یکساں دیکھا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث سے مبارکہ کا مفہوم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پچھلی صفوں میں ایک صاحب نے نماز صحیح نہ پڑھی، رکوع سجود صحیح نہ کیا، حدیث مبارکہ کے الفاظ پچھلی صفوں میں، یعنی پہلی صف نہیں تھی، پچھلی صفوں میں۔ نماز کے بعد ارشاد فرمایا اے فلاں، کیا اللہ سے نہیں ڈرتا؟ دیکھتا نہیں کیسے نماز پڑھتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو میرا قبلہ اس طرف ہے؟ اللہ کی قسم میں پشت کے پیچھے بھی تمہیں ایسے دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں۔ دور و نزدیک سے یکساں دیکھتے تھے، سینہ اقدس کشادہ، کندھوں کے درمیان فاصلہ، پشت مبارک پر مہر نبوت کبوتری کے انڈے کی مانند، جس پر بال اگے ہوئے تھے، پشت مبارک پر مہر نبوت کبوتری کے انڈے کی مانند، دست اقدس روئی سے زیادہ نرم، ریشم سے زیادہ ملائم اور برف جتنا ٹھنڈا۔ حضور کا دست اقدس، یہ وہی دست اقدس ہے جس کی 5 انگلیوں میں سے کائنات کا سب سے افضل ترین پانی نکلا تھا۔ یہ وہی دست اقدس ہے جس کی 1 انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ دست اقدس روئی سے زیادہ نرم، ریشم سے زیادہ ملائم اور برف کی طرح ٹھنڈا، پسینہ مبارک مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار، جس دلہن نے پسینہ لگایا اس کا گھر بیت المطیبین کہلانے لگا، خوشبوؤں والوں کا گھر، پاکیزہ لوگوں کا گھر کہلانے لگا۔
امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دلہن کی 7ویں پشت میں میں نے ایک بچی کو دیکھا جس کے جسم سے حضور علیہ السلام کے اسی پسینے کی خوشبو آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا، زندہ آباد زندہ آباد۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھ کے باہر نکلا، جو بچہ حضور علیہ السلام کو رستے میں ملتا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رخسار پر ہاتھ پھیرتے۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے، بچوں سے پیار کرتے، کبھی کسی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، کبھی کسی کے رخسار پر ہاتھ پھیرتے، رخسار پر اپنا دست اقدس پھیرتے۔ فرماتے ہیں آخر میں میں رہ گیا، بچے تھے، آخر میں میں رہ گیا، حضور علیہ السلام نے میرے رخسار پر اپنا دست اقدس پھیرا، میں نے اپنے رخسار میں آپ کے دست اقدس کی ٹھنڈک محسوس کی، ایسا خوشبودار تھا گویا عطار کے ڈبے سے نکالا گیا ہے، ایسا خوشبودار آپ کا دست مبارک۔ جس گلی میں سے گزرتے کافی دیر تک اس گلی میں آپ کی خوشبو رہتی، حتیٰ کہ گزرنے والا جان لیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رستے سے گزرے ہیں۔ صحابہ نے جب دیکھنا ہوتا حضور کہاں تشریف لے گئے ہیں تو اس خوشبو کے پیچھے پیچھے چلتے اور نبی پاک علیہ السلام کو پا لیا کرتے تھے، کہا نہ لگاتے، صرف مسکرایا کرتے تھے، کلام ایسے ٹھہر ٹھہر کر فرماتے کہ الفاظ کو گنا جا سکتا تھا۔ ناف بریدہ اور ختنہ شدہ پیدا ہوئے، آپ کو جماہی کبھی نہیں آئی، جس میں اطہر کا سایہ نہ تھا، آپ کے لباس پر اور بدن اقدس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی، آپ کو کبھی احتلام نہیں ہوا تھا، آپ کی آنکھیں سوتی تھیں اور دل جاگتا تھا، اس وجہ سے آپ کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ ہمارا سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حضور کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ رفع حاجت فرماتے تو زمین آپ کے بول و براز کو نگل جاتی تھی اور اس مقام سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو 40 جنتی مردوں کے برابر قوت عطا فرمائی تھی، یاد رکھیے گا، دنیا کے مردوں کے برابر نہیں، جنتی مردوں کے برابر، 40 جنتی مردوں کے برابر آپ کو قوت عطا فرمائی۔ گویا کہ آپ کی مثل نہ کوئی آپ سے پہلے تھا، نہ کوئی آپ کے زمانہ مبارک میں تھا اور نہ کوئی آپ کے بعد آئے گا۔ آپ کی مثل نہ کوئی انسانوں میں اور نہ ہی فرشتوں میں، تمام مخلوقات سے اعلیٰ و ارفع، اس لیے جس نے بھی حضور علیہ السلام کو دیکھا دیکھتا رہ گیا، اور ایسی کمال کی تعریف کی کہ سبحان اللہ کی آواز نکلتی ہے۔ حاضرین محترم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا، کیا فرمایا؟ قرآن پاک بھرا پڑا ہے اس سے۔ چند ایک آیات اللہ رب العزت نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اور فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور فرمایا الم نشرح لک صدرک، محبوب کیا ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہ فرما دیا؟ حاضرین محترم، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تو کیا کہا؟ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، خرج منی نور، مجھ سے نور کا ظہور ہوا جس کی روشنی میں نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ حضور علیہ السلام کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رات کا وقت تھا جب حضور کی ولادت ہوئی، دیا جل رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، میں ایک نظر دیے پر ڈالتی، ایک نظر نبی پاک علیہ السلام کے رخ روشن پر، اللہ کی قسم حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی روشنی کے سامنے دیے کی روشنی مانگ پڑ گئی۔ حضور علیہ السلام کی دائی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کیا کہا؟ فرماتی ہیں مجھ سے ام خولہ سعدیہ نے سوال کیا، حلیمہ کیا بات ہے ساری رات گھر میں چراغ روشن رکھتی ہو، کوئی ایندھن وافر مقدار میں آ گیا ہے؟ فرماتی ہیں میں نے جواب دیا اللہ کی قسم نہیں، جب سے یہ بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آیا ہے مجھے ایک شب بھی چراغ جلانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، یہ تو اس کا رخ روشن کا نور ہے جس کی وجہ سے میرا سارا گھر جگمگا اٹھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کیا کہا؟ فرماتی ہیں رات کے اندھیرے میں حضور کی موجودگی میں بآسانی سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں سحری کے وقت میں کچھ سی رہی تھی، دیا جل رہا تھا، ہوا کا ایک جھونکا آیا، دیا بجھ گیا، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، اب رات کا وقت تھا، اندھیرا ہے، نہیں نظر آئی، اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لائے،
حضور کے آنے سے میرا کمرہ روشن ہو گیا اور زمین پر پڑی ہوئی سوئی کو میں نے اٹھا لیا۔ سوزنیں گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزنیں گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح اجالا بناتا ہے اجالا تیرا، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو کیا کہا؟ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبسم فرماتے تو آپ کے دندان مبارک سے نور نکلتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کیا کہا؟ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے کی ہر شے روشن ہو گئی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کیا کہا؟ فرماتے ہیں چاندنی رات، 14ویں کا چاند، چاندنی رات حضور علیہ السلام نے سرخ دھاری دار چادر اوڑھ رکھی تھی، میں ایک نظر چاند کی طرف دیکھتا، ایک نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا، اللہ کی قسم مجھے حضور چاند سے زیادہ حسین دکھائی دے رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا تو کیا کیا؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں تیرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی حضور کی جسمانی تخلیق نہیں ہوئی تھی لیکن نور تو تخلیق ہو چکا تھا۔ اللہ نے فرمایا آدم اپنے دونوں انگوٹھوں کو دیکھو تمہیں نور محمدی دکھائی دے گا۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا تو چوم کر آنکھوں کے ساتھ لگایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو کیا کہا؟ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ عرض کی جبریل نے اے شاہدین اے محترم آفاق ہا گردیدہ ام مہرے بتاں ورزیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزیں دیگری۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو کیا کہا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حافظ شمس الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو کیا کہا؟ اس پر علماء کا اختلاف ہے، بعض نے کہا شیرازی کی یہ ربائی ہے، بعض نے کہا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تفسیر عزیزی میں نقل فرمایا، بعض نے کہا یہ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کی ربائی ہے۔ بہرحال جس نے بھی دیکھا کیا کہا؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو کیا کہا؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ۔ حاضرین محترم بزرگوں سے سنا یہ 3 مصرے شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں اور چوتھا مصرع میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ربائی لکھنا شروع کی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ چوتھا مصرع ذہن میں نہیں آ رہا تھا، کیا کریں؟ کچھ دن گزر گئے، پریشانی کے عالم میں بات نہیں بن رہی، ربائی مکمل نہیں ہو رہی، سوئے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سعدی کیا بات ہے؟ عرض کی حضور آپ کی شان میں ربائی لکھ رہا ہوں، 3 مصرے لکھے گئے، چوتھا سمجھ نہیں آ رہا۔ فرمایا بولو، کہا عرض کی حضور بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، یہ کہہ کے خاموش ہو گئے۔ حضور نے فرمایا سعدی کہو صلو علیہ وآلہ۔ جس نے دیکھا کیا کہا؟ پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو کیا کہا؟ مکھ چند بدر شاشانی ہے، پیر میرے علی شاہ گولڑا کے تاجدار پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو کہا مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو کیا کہا؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز گیسوؤں والا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جہاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناخواں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے
کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، مرحبا 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 مرحبا۔ جو مجھے وقت دیا گیا وہ تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، اور مزید کہا بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے، سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول، سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی، چار چیزوں کے چار فدائی، چار چیزوں کے چار فدائی، دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی، ہیں در عدن لال یمن مشک ختن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ آپ نے سنا ہوگا کچھ غیر مسلم حضور کے خاکے بناتے ہیں حضرین محترم، اور کچھ ایسے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے نبی پاک علیہ السلام کی وہ قدر کرتے نہیں جو ہونی چاہیے۔ لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، ہائے کم وقت تو نے پی ہی نہیں، اور میرے نبی کو ایک مرتبہ جو دیکھ لیتا ہے بس حضور کا ہی ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہتے ہوں گے کاش کہ ہمارے مال و دولت گھر بار سب چلا جائے، حضور کی ایک مرتبہ زیارت ہو جائے۔ حاضرین محترم، آج بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشاق ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے کاش کہ حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، وہ مجازی اس کی طرف ہم لگے ہوئے ہیں۔ تقریباً ہمارے بچوں کو دیکھ لیں، ہر کسی کے ہاتھ میں تقریباً موبائل ہے، وہ کسی طرف لگا ہے، کوئی کسی طرف لگا ہے۔ ہائے ہائے کاش کہ اگر حضور علیہ السلام سے عشق ہو جائے، حاضرین محترم، دنیا میں بھی بیڑا پار اور آخرت میں بھی بیڑا پار۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، دیکھا ہوگا آپ نے، لوگ کہتے ہیں بڑی ٹینشن ہے، انزائٹی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہے، سمجھ نہیں آتی کیا ہے، بڑی پریشانی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اس وقت تک اس شے میں اضطراب رہے گا جب وہ اپنی اصل سے دور ہوگی۔ جب تک انجن شیڈ سے دور ہے اس میں اضطراب رہے گا، جب تک گاڑی پلیٹ فارم سے دور ہے اس میں اضطراب رہے گا، جب تک کار گراج سے دور ہے اس میں اضطراب رہے گا۔ ان کا اضطراب کب ختم ہوگا؟ جب وہ اپنی اصل کی طرف لوٹ آئیں گے۔ کائنات کی اصل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آج ہی کوئی حضور کی سنتوں پر عمل کر کے دیکھ لے، نبی پاک علیہ السلام سے محبت کر کے دیکھ لے، حضور پر کثرت سے درود و سلام پڑھ کے دیکھ لے، اس کی انزائٹی، اس کی پریشانی، اس کا ڈپریشن، اس کا بلڈ پریشر نہ ٹھیک ہو تو مجھے کہیے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میلاد کی رتیا دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے۔ میلاد کی رتیا دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے۔ لولاک کا صحرا ہر سوحت، وہ احمد پیارا آوت ہے۔ لولاک کا صحرا ہر سوحت، وہ احمد پیارا آوت ہے۔ حوروں نے کہا جب بسم اللہ، غلمان نے پکارا اللہ اللہ۔ حوروں نے کہا جب بسم اللہ، غلمان نے پکارا اللہ اللہ۔ خود
رب نے کہا ماشاء اللہ، خود رب نے کہا ماشاء اللہ، محبوب ہمارا آوت ہے۔ اور جبرائیل امین یہ کہتے چلے، اے عرشیو تمہرے باغ جگے۔ جبرائیل امین کہتے چلے، جبرائیل امین کہتے چلے، اے عرشیو فرشیو تمہرے باغ جگے۔ تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، سردار ہمارا آوت ہے۔ میلاد کی رتیا دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے۔ لولاک کا صحرا ہر سوحت، وہ احمد پیارا آوت ہے۔ السلام سبز گنبد کے مکین، السلام رحمت للعالمین، یا الہی صدقہ ذکر رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔